بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم اپنے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب مینار حقیقت کا خلاصہ قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دراصل اس کتاب میں وہابی اور دیوبندی حضرات کی گستاخانہ عبارتیں ہیں جو فرقہ واریت کا سبب بنی اور اب تک وہ سبب بنتی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ تبھی ممکن ہے کہ سب سے پہلے تحریک وہابیت کو سمجھا جائے اور اس نے جو دین کا ایک غلط نقشہ بیان کیا اس کو سمجھ کر اس کی تردید، اس کا رد اور اس کی نفی کی جائے، اور پھر اس کے ہم نوا جن دیوبندی حضرات نے فرقہ واریت میں اپنا کردار ادا کیا اس کا خاتمہ کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ اتحاد اور اتفاق کی صورت نکل سکتی ہے۔ چونکہ یہ فرقہ واریت کی ابتدا خصوصی طور پر ابن تیمیہ اور ابن قیم اور پھر خصوصی طور پر محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس نے ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی باتوں کو عملی جامہ پہنایا اور تحریک وہابیت کا آغاز کیا، اپنی من مانی تشریح کے مطابق قرآن و حدیث کے نام پر تبلیغ کی اور اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا کہ اس کے بعد پھر لوگوں نے دین حق اسلام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ کر مختلف فرقوں میں تقسیم کر لیا، اور آج تک مسلسل فرقے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے فرقے بن گئے تھے، 72 فرقوں، ایک روایت کے مطابق 72 فرقے بن گئے تھے، اور میری امت میں 73 ہوں گے، اور ان میں سے صرف ایک فرقہ وہ ناجیہ ہے، یعنی نجات والا ہے، جو جنت میں جائے گا۔ اور اس کے متعلق فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہی ہے جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ اس حدیث کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کے کلمات مبارکہ بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے، اس کی تشریح بھی کریں گے، لیکن ابھی اجمالی طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ فرقوں نے تو بننا ہے، لیکن یہ جو مسلمانوں کے اندر کئی فرقے بن چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن چکی ہیں، ان کی ابتدا دراصل فتنہ وہابیہ سے ہوئی ہے۔ تو پھر ضمنی طور پر ہم محمد بن عبد الوہاب نجدی کا تعارف کروا رہے تھے کہ بعض احباب نے کہا کہ آپ اس سلسلہ کو ذرا وسعت دیں تاکہ جو سننے والے ہیں، اور پھر چونکہ یہ ویڈیوز ہیں تو آئندہ نسل کو بھی کام آئیں گی، تو محمد بن عبد الوہاب کا ذرا تفصیلی تعارف کروا دیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش، اس والد مرحوم کا تعارف جو ایک عالم دین تھے، ان کے چچا کا تعارف، اور پھر شیخ سلیمان جو محمد بن عبد الوہاب کے بھائی تھے ان کا تعارف کروایا تھا۔ اور شیخ نجدی سے مراد ہماری یہی شخص ہے جو فرقہ واریت کا اور تحریک وہابیت کا اصل جو کردار ہے، محمد بن عبد الوہاب، جسے شیخ نجدی ہم کہیں گے، اور کتابوں میں بھی شیخ نجدی لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ 1703 میں نجد کی جنوبی جانب وادی حنیفہ کے ایک مقام اجینہ میں پیدا ہوئے، اور اس لیے پھر یہاں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حدیث نجد کی بھی ہم اس میں بیان کریں گے، تو یہ شریعہ والا ہو گیا اور جغرافیہ والا بھی یہاں ضروری ہے۔ تو یہ جو کتاب مفتی محمد عبد القیوم قادری صاحب کی ہے، اسی سے میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نجد سرزمین حجاز کے مشرق میں واقع ہے، اور مشرق میں خلیج فارس، قطار سے لے کر راس المشعب تک، اور پھر راس المشعب سے لے کر راس القلعیہ تک،
نجد اور کویت کے درمیان یہ ایک سرزمین تھی جو سرزمین بے آئین تھی۔ مغرب میں مملکت حجاز واقع ہے اور جنوب میں سرحد بحیرہ کلزم کے آگے ہے جی قنفتا کے مقام سے شروع ہو کر اسیر یا اسیر کے نیچے سے ہوتی ہوئی وادی دواسیر کے جس میں نجران بھی ہے مشہور یہ علاقہ واقع ہے، اور جنوب میں سے ہوتی ہوئی رب الحالی کے شمالی کنارے کے پاس سے گزرتی قطار کے علاقہ تک چلی جاتی ہے۔ یہ سوانح حیات سلطان بن عبدالعزیز آل سعود کی کتاب میں سید سردار محمد حسنی نے اس طرح بیان کیا ہے۔ تو اب اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس سے ظاہر ہو گیا کہ سرزمین عرب کے مغرب میں حجاز اور مشرق میں نجد واقع ہے۔ تو یہ جو وہی علاقہ ہے جو آج کل ریاض جسے کہا جاتا ہے سعودی عرب کا کیپٹل بھی ہے، تو پرانا یہ علاقہ جو ہے وہ نجد ہی تھا۔ اب جو حدیث نجد پر انشاءاللہ ہم مزید بھی روشنی ڈالیں گے کسی موقع پر۔ تو اب ذرا اختصار سے دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث نجد کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے صحیح بخاری میں الجامع صحیح البخاری میں کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دراں آلے کے حضور مشرق کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور مشرق کی جانب، اور وہاں آپ ادھر نظر فرما رہے تھے اور آپ نے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یہاں الفاظ ہیں کہ الا ان الفتنۃ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان، صحیح بخاری جو پرانے چھاپا ہے اس کی جلد دوم صفحہ 105 پر یہ موجود ہے۔ ترجمہ پھر اس کا سماعت فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دراں آلے کے حضور مشرق کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اس جگہ سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یہی روایت دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فرمایا اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت دے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور ہمارے نجد میں، یعنی وہ جو لوگ تھے وہ نجد سے آئے ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے نجد میں بھی برکت کی دعا جو فرمائیے۔ حضور نے پھر دعا فرمائی اور فرمایا اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں، یعنی جب حضور نے فرمایا کہ اللہ مبارک لنا فی شامنا اللہ مبارک لنا فی یمننا قالوا وفی نجدنا، تو اس کے بعد پھر جب تیسری بار انہوں نے کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا کہ اس جگہ زلزلے آئیں گے اور فتنے نمودار ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یعنی کلمات مبارکہ ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا فاظنہ، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا قال فی الثالثۃ، تیسری بار میں کہ وہاں زلزلے آئیں گے اور فتنے نمودار ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نجد کی ایک توجیہ کرتے ہیں کہ نجد سے مراد اونچی جگہ مراد ہے اور ادھر اشارہ ہے، لیکن یہ توجیہ بالکل نادرست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کوئی بھی ہے تو اس کا جو متعارف معنی ہوتا ہے، جو لوگوں میں مشہور معنی ہوتا ہے، وہی مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں یہ مصنف لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس حدیث کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ نجد سے مراد صوبہ نجد نہیں بلکہ نجد کا لغوی معنی یعنی اونچی زمین مراد ہے، لیکن یہ توجیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے حدیث میں یمن اور شام کا ذکر ہے اور ان لفظوں سے ان کے لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ متعارف معنی یعنی شام اور یمن مراد ہے۔ یعنی جب حضور نے شام کا لفظ استعمال کیا تو اس سے لغوی معنی مراد نہیں لیا بلکہ وہ ملک شام ہے، ایسے ہی یمن کا لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ ملک یمن ہے، تو پھر نجد کا لغوی معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی تو صوبہ نجد مراد ہے۔ اسی قرینہ سے نجد سے لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ متعارف و مشہور معنی یعنی صوبہ نجد مراد ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے ذکر پر مشرق کی طرف اشارہ فرمایا اور عرب کے مشرق میں صوبہ نجد واقع ہے، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، کوئی اونچی زمین تو نہیں ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ الفاظ کو جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ان کے جو متعارف اور مشہور معنی ہوتے ہیں انہی پر معمول کیا جاتا ہے۔
تو نجد کا متعارف معنی اونچی جگہ اور اونچی زمین نہیں بلکہ صوبہ نجد ہے۔ اب یہاں کیسے زلزلے اور فتنے نمودار ہوئے؟ پہلے مسلمہ کذاب کا بھی یہی مقام ہے اجینا، اور پھر یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو شیطان کا سینگ بن کر ابھرا، وہ دوسرا یہاں ایک زلزلہ اور ایک فتنہ بن کر اٹھا۔ انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنی گفتگو آئندہ نشست میں اس کا آغاز کریں گے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کا اور اس کی اس تحریک کا مزید تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے مساعی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔